السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈینگی فیور آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ڈینگی فیور ہو چکا ہے، اس کی احتیاط کیا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کی کمپلیکیشن کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈینگی فیور سمٹمز، ٹریٹمنٹ، کمپلیکیشنز۔ دوستو، ڈینگی فیور آج کل جو ہمارا موسم بنا ہوا ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اس میں مچھر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے، یعنی انسانوں کو کاٹتا ہے، جانوروں کو کاٹتا ہے۔ اس میں ایک مخصوص قسم کا مچھر ہوتا ہے جو ڈینگی وائرس رکھتا ہے۔ یہ انسان کو کاٹتا ہے تو ڈینگی وائرس جو ہے وہ جسم کے اندر چلا جاتا ہے، وہ 24 سے 48 گھنٹے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کی سمٹمز، اس کے سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن 20 سے 25%، یعنی 20-25 لوگوں میں سے ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کو کریٹیکل صورتحال پڑتی ہے، یعنی ایمرجنسی بنتی ہے، زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہے۔ 20-25 بندوں میں سے باقی جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہو جاتے ہیں، سروائیو کر جاتے ہیں، ان کی مدافعت اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کو یہ ڈینگی وائرس کچھ نہیں کہتا، اس کو زیادہ کمپلیکیشن نہیں بنتی۔ یہ اس کے سائنس کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ ایمرجنسی بن سکتی ہے یا آپ کو کمپلیکیشن میں لے جا سکتی ہے۔ دوستو، جب یہ 24 سے 48 گھنٹے اس کو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کا گلا جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، پیاس بہت زیادہ لگے گی، آپ کو لیتھارجک بہت ہوگی، ویکنس بہت زیادہ محسوس کریں گے، آپ کے اندر نقاہت بہت زیادہ ہوگی، آپ کا چارپائی سے اٹھنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، آپ کا کروٹ لینا بھی آپ کو بہت ہی برا محسوس ہوگا، آپ کو بہت دقت محسوس ہوگی، اور کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہے گا، یعنی آپ کو تھکاوٹ اتنی، ٹائٹنس اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یکایک اتنی کمزوری کہاں سے آ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، بیلی، آپ کی سانس میں تکلیف آ سکتی ہے، آپ کے ناک سے خون آ سکتا ہے، آپ کے گلے سے خون آ سکتا ہے، انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے، چونکہ اس کے سائنز ہیں، سمٹمز ہیں۔ بچوں اور پریگننٹ عورتوں کو، یعنی حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ بچے تو آپ کو بتا نہیں سکتے، اس کی آپ نے سمٹم ہی دیکھنی ہے۔ اگر بچہ اس سے متاثر ہو چکا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ بچے کا جو پیمپر ہے وہ 3-4 دفعہ گیلا ہوتا ہے، یعنی پیشاب، یورن پاس کرتا ہے وہ 3-4 دفعہ اور کھل کر پیشاب آتا ہے۔ پیشاب کی رنگت کہیں زیادہ گہری تو نہیں ہے، کیونکہ جو ڈینگی فیور کا مریض ہوتا ہے اس کی پیشاب کی رنگت گہری رنگت، یعنی زرد پلاہٹ، گہری پلاہٹ پہ ہوتا ہے۔ بڑا ہو بچہ ہو، بڑا ہوگا اس کو بھی یہی علامات آئیں گی، سمٹمز آئیں گی، بچے کو بھی یہی آئیں گی۔ لیکن اگر بچے کی پیشاب کی مقدار ٹھیک ہے، وہ پوری مقدار میں پیشاب کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ سیو ہے۔ لیکن اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بچہ بے سکونی محسوس کرے گا، ویکنس محسوس کرے گا، سستی کاہلی بہت زیادہ ہوگی، وہ ارد گرد کے ماحول سے اتنا متاثر نہیں ہوگا، یعنی آپ اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر نقاہت اتنی زیادہ آ گئی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز میں بھی اس کی دلچسپی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب ویکنس ہو جاتی ہے تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس قسم کی سمٹمز آپ کو آنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر آپ نے فوراً اس کو ایمرجنسی میں لے کر جانا ہے، کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے، پانی زیادہ ہی پینا چاہیے۔ وہاں پر ٹریٹمنٹ جو دی جاتی ہے وہ آئی وی ہوتی ہے، یعنی انٹراوینس دی جاتی ہے، منہ کے ذریعے کم ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ مریض بعض دفعہ شاک میں بھی جا سکتا ہے، انٹرنل بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے کمپلیکیشن بڑی شدید قسم کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ ان سے بچنے کے لیے سب سے آپ نے پہلے تدارک یہ کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد پانی کی جو سٹوریج ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ کہیں پر پانی کی سٹوریج نہ ہو۔ صبح اور شام یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے، صبح اور شام اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، بچوں کے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، اور بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ پورے بازوؤں والے ڈالیں، شلوار قمیض
پورے بازو ہوں کے آستینیں پوری ہوں، یعنی ان کا جسم ننگا نہ ہو، اور صبح اور شام بہت زیادہ احتیاط کریں چونکہ اس وقت یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ گھر میں جالی کا، کھڑکیوں کا، پردوں کا خیال کریں کہ باہر سے مچھر اندر نہ آ سکے۔ اگر کوئی اندر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مچھر ہے تو اس کا تدارک کریں، کوئی سپرے وغیرہ ڈال کے یا کچھ بھی کریں، اس کا تدارک کر کے اس کو ختم کریں، چونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کاٹ لیتا ہے بندے کو، ڈینگی وائرس جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر چلا گیا، آپ کے اندر اس کی سٹوریج آ گئی۔ اگر اس مریض کو کسی نارمل مچھر نے بھی کاٹ لیا تو وہ اس سے ڈینگی وائرس لے لے گا۔ ڈینگی وائرس جب اس سے لے لے گا تو دوسرے مریض میں وہ جب اس کو کاٹے گا جا کے اس کے اندر منتقل کر دے گا۔ ڈینگی وائرس جو ہے پہلے تو وہ مچھر جو مخصوص مچھر ہے وہ پھیلاتا ہے، اس کے بعد جس کے اندر ڈینگی وائرس آ جاتا ہے اس کو جو بھی مچھر کاٹتا ہے پھر دوسرے بندے کو جا کے کاٹتا ہے، ادھر سے وہ ڈینگی وائرس لیتا ہے ادھر پھیلا دیتا ہے۔ یہ اس کی سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اس مریض کو جس کو کاٹا گیا ہے، جس کو ڈینگی وائرس آ چکا ہے، چونکہ اس کو کوئی مچھر کاٹ کے دوسرے انسان کو منتقل نہ کرے، اور پہلے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا، ہم آتے ہیں ہماری طرف کہ اب ہم اپنی ٹریٹمنٹ میں کیا دے سکتے ہیں۔ بہت آسان، بہت زبردست میڈیسن ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو لکھ لیں، ان کو استعمال کریں، آپ کو کوئی ایسی سمٹمز انشاءاللہ آپ کی جلدی ریکوری ہوگی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پہلی میڈیسن جو ہے وہ لکھ لیں بھائی، چائنا سلف۔ چائنا سلف آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس مریض کو آپ نے 5 قطرے صبح دوپہر شام پانی کے 2 گھونٹ کے اندر آپ نے ڈال کر دینی شروع کر دینی ہے۔ اگر بچہ ہے تو آپ نے 1 کپ کے اندر اس کے 10 قطرے ڈال لینے ہیں پانی میں، اس کے کپ کو بھر لینا ہے، اس کے اندر 10 قطرے ملا کر رکھ لیں، وہ ایک 2 گھونٹ بچے کو پلاتے رہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے ایپی کاک۔ ایپی کاک آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، یہ بھی لکھ لیں، 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام اس کے 5 قطرے استعمال کروانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ویکنس کے لیے جو دینی ہے وہ دینی ہے چائنا آف۔ چائنا آف دینی ہے تو دے سکتے ہیں، نہیں تو چائنا سلف اس چیز کو کور کر لے گی۔ اس سے ہٹ کے جو پیاس کی شدت ہوتی ہے، شدید قسم کی پیاس لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی وقفے سے پانی پینا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ نے آرسینک البم 3x میں آرسینک البم 3x لکھ لے، اس کو آپ نے استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض 100% ٹھیک ہوگا اور بہت ہی جلد ریکوری اس کو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بلیڈنگ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایپیکاک جو ہوتی ہے یہ بلیڈنگ نہیں ہونے دیتی، انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو، یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ آرسینک البم جو ڈیہائیڈریشن اس کے جسم میں ہو رہی ہے اس کو کور کرے گی۔ چائنا سلف اس وائرس کو بھی ختم کرے گی اور اس کی کمزوری، ویکنس کو بھی کور کرے گی۔ انتہائی زبردست قسم کا فارمولہ ہے، میں یہی استعمال کرتا ہوں اپنے کلینک کے اوپر۔ بہت سارے مریضوں کو میں نے ٹریٹمنٹ کی ہے الحمدللہ، اللہ کی ذات نے ان سے ریکوری دی ہے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔